میرے معزز سامعین اور دوستو، السلام علیکم۔ بعد سلام کے عرض ہے اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے فلسطینی مسئلے اور حقائق کی دوسری قسط کا آغاز کرتی ہوں۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے پارٹیشن یعنی تقسیم کی قرارداد پاس کی۔ اس ریزولوشن کے مطابق فلسطین میں عرب اور یہودی ریاستوں کے قیام کے ساتھ ساتھ یروشلم کے شہر کے لیے انٹرنیشنل کنٹرول کا منصوبہ بھی شامل کیا گیا۔ عربوں نے یہ قرارداد رد کر دی، جبکہ فلسطین کے یہودیوں نے اسے قبول کر لیا، اور اب تک فلسطین میں یہودیوں کی تعداد خاصی بڑھ چکی تھی۔ برطانوی میڈیٹ کے دوران بہت سے نووارد یہودی فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل بنا تو عرب لیڈر کہا کرتے تھے کہ اسرائیل بنا تو ہم اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی اور صہیونی جیت گئے۔ صہیونی عرب آبادیوں پر حملے کرنے لگے۔ آدھے فلسطینی گاؤں صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ایک اسرائیلی تاریخ دان یعنی موروث کے جگہ عربوں کا قتل عام ہے۔ بے شمار فلسطینی عرب اپنا ملک چھوڑنے کے لیے مجبور ہوئے۔ فلسطینی مہاجرین کی ٹوٹل تعداد 68 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ان کی بڑی تعداد آج بھی بیرون دمشق اور عمان کے پاس بدحالی میں رہ رہی ہے۔ مجھے آج عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کی فہم و فراست اور دور بینی کا پھر سے خیال آیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ مجھے کٹا پھٹا پاکستان بھی ملا تو میں اسے قبول کر لوں گا، اور تاریخ کی یہ ستم ظرفی بھی ملاحظہ کر دی کہ دو ریاستی فارمولہ جسے عربوں نے 70 سال پہلے ٹھکرا دیا تھا، آج اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مگر اسرائیل وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ عربوں نے لیلی خالد، جارج حباش اور ابوندال جیسی حریت پسند پیدا کی تو انہیں دہشت گرد کہا گیا۔ 1980 عیسوی میں یاسر عرفات نے مسئلہ جدوجہد کے بجائے بات چیت کا اسلوب اپنایا۔ 1993 میں یاسر عرفات کو اور اسحاق رابین کو نوبل امن انعام تو ملا، مگر فلسطین میں نہ امن آیا اور نہ ہی فلسطینیوں کو حق خودارادت مل سکا۔ ہم پاکستان میں فلسطینی مسئلے کو اکثر یہودیت اور اسلام کا حامی تنازع سمجھتے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ ہمارے قبلہ اول پر قبضہ اس سارے قصے کا مرکز باب ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ غزت صہیونیت اور اسلامیت اور انسانیت کے درمیان کی جنگ ہے۔ صہیونی جب 1948 عیسوی میں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے تھے تو عیسائی بھی اتنے ہی مظلوم تھے کہ جتنے کہ مسلمان، اور آج بنیامین نیتنیاہو کی حکومت ایک متنازع صہیونی کی حکومت ہے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ اسرائیل کو پہلی یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے، باقی بات بعد میں ہوگی۔ مقصد صاف ظاہر ہے کہ کوئی فلسطینی مہاجر، خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان، اپنا وطن واپس پا سکے۔ اسرائیلی بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ عرب ممالک کی تعداد 22 ہے، جبکہ یہودی آبادی والے اسرائیل صرف 1 ہے، اور اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک فلسطینی مہاجرین کو اپنے یہاں آباد کریں۔ گویا 60 لاکھ فلسطینی مہاجرین، جن کی 3 نسلیں خیمہ بستیوں میں جوان ہوئیں، اپنے اصلی گھر کو لوٹنے کے حق سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ تمام انسانی حقوق کے قوانین اور اقوام متحدہ کی قرارداد فلسطینی مہاجرین کی واپسی کے حق کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اسرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ اس کے حامی ہیں۔ اور مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے جو فلسطینی مہاجرین کی ذہنی کیفیت کی عکس ہے۔ اب میرے ہاتھ میں بندوق آ گئی ہے، اے مجاہدو مجھے فلسطین لے چلو، میں اپنی کھوئی ہوئی سائیکل تلاش کروں گا، میں اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ کھیلوں گا، اے مجاہدو مجھے اپنے ساتھ فلسطین لے چلو۔ جتنے فلسطینی آج ایسٹ بینک یعنی دریائے اردن کے بائیں کنارہ رہے ہیں، ان سے کئی زیادہ پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں۔ لارڈ بلفور نے یہ مختصر مگر ظالم خط 2 نومبر 1917 عیسوی میں لکھا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے کہا ہے کہ 2 نومبر ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ محترم، آپ کو فخر کس بات کا ہے؟ کیا آپ کو فخر اس بات کا ہے کہ 100 سال پہلے ایک مذہب اور شاندار ماضی والی قوم کا مستقبل تباہ کر دیا؟ کیا آپ کو فخر اس بات کا ہے کہ تین عظیم ادیان کی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے نفرت کے بیج بو دیں گے؟
اے مالک الکائنات فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. Thank you very much for watching this video. Like the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon button. Allah Hafiz.